لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. کیوں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ نہایت پرفتن دور ہے. آج نہ صرف اسلام کو غیروں سے خطرہ ہے بلکہ اپنوں سے بھی خطرہ ہے. غیر تو دشمن ہے لیکن اپنے بھی اسلام کا دعوے دار، اسلام کا چولا پہننے والا اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، ان سے بھی خطرہ ہے. ایسے پرفتن دور میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان اور توحید کو بچاتے ہوئے اسلام کو اپناتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور ہمارے اسلاف نے جو دین اور جو شریعت چھوڑ کر گئے اس پر قائم رہتے ہوئے ہمیں نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے بہت سارے مقامات پر اس بات کو بیان کیا ہے. بطور دلیل
سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، اللہ رب العالمین نے کہا کہ خیرات میں ایک دوسرے سے سبقت کرو۔ خیرات کا مطلب ہے نیک کام، نیک عمل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ رب العالمین سب کو اکٹھا کرے گا، لائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاستبقوا الخیرات کہا، اور اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ کام جس کا تعلق خیر سے ہے، ہر وہ کام جس کا تعلق نیکی سے ہے، جس میں ہم نیکی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پیچھے مت رہو بلکہ آگے بڑھو، خیرات میں آگے بڑھو، نیک کام میں آگے بڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المومنون کے اندر اور سورۃ المائدہ کے اندر جہاں مومنوں کی بہت سی صفات کا ذکر کیا ہے کہ مومن کے اندر کون کون سی صفت ہونی چاہیے، انہی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیرات میں سبقت کرنے والے، نیکی میں آگے بڑھنے والے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ ارشاد ہے اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، خیرات میں یہ لوگ دوڑتے ہیں، پیدل نہیں چلتے بلکہ دوڑتے ہیں اور اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہماری زندگی اور صحابہ اکرام کی زندگی میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ وہ لوگ آخرت میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، اور ہم دنیاوی معاملہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخرت کے ہمیں اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا، 118 نمبر کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، نیک کام میں، اچھے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جلدی کرو۔ آپ نے فرمایا فتنن کقطع اللیل المظلم، ورنہ ایسے فتنے رونما ہوں گے جس طریقے سے رات کی تاریکی میں اندھیری چھا جاتی ہے، رات کی تاریکی میں ایک ایک حصہ رات اندھیری اور تاریکی چھا جاتی ہے۔ آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یہ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے کہ بندہ صبح کے وقت مومن رہے گا لیکن شام میں کافر ہو جائے گا، او یصبح او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا تو شام میں مومن رہے گا اور صبح کافر ہو جائے گا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ بندہ اپنے دین کو، اپنی شریعت کو دنیا کے مقصد میں بیچ ڈالے گا۔ آج یہ ہمارے سامنے رونما ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ایسے لوگ پائے جائیں گے جو ایک کپ چائے اور ایک پلیٹ کھانے میں بھی بدلنے والے ہیں، حق کو باطل اور باطل کو حق کہنے والے آج ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دن آنے سے پہلے تم نیک عمل کر لیا کرو اور تیزی سے آگے بڑھ کر کے نیک عمل کر لیا کرو۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ وصیت لکھنا چاہتا ہے اپنے مال کا، اپنے جائیداد کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین الا وصیتہ مکتوبۃ عندہ، اگر کوئی بندہ وصیت لکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ 2 رات بھی بغیر وصیت کے گزارے، کیونکہ انسان کی موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے،
لہٰذا ایک بندہ اگر کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصیت میں بھی تاخیر نہ کرے بلکہ فوراً وصیت لکھ دے، چاہے وہ مال یا جائیداد کی وصیت ہو یا کچھ نیک کام کی وصیت ہو، انسان کو چاہیے کہ فوراً لکھ دے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس جنازہ تیار ہے تو اس میں بھی کیا کرو، اسرعوا بالجنازہ، جنازے میں جنائز میں تم کیا کرو، سرعت کرو، جلد بازی کرو، ایسا نہ ہو کہ تاخیر کرو۔ اگر وہ اچھا ہے تو اس کے بہترین مقام کی طرف تم لے جا رہے ہو، اور اگر وہ برا ہے تو اپنے کندھے سے ایک بری چیز کو اٹھا رہے ہو اور ہلکے کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر کسی بندہ سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس میں بھی وہ تاخیر نہ کرے اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے میں، بلکہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 اور اسی طرح کی آیت سورۃ الحدید آیت نمبر 21 میں ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، تم لوگ دوڑو، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اپنے رب کی جنت کی طرف، جس جنت کی کوشادگی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں صاف لفظوں میں فرمایا کہ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ تاخیر نہ کرے۔ آئیے ہم اس معاملہ میں چند واقعات سماعت فرماتے ہیں۔ ایک جلیل القدر پیغمبر کلیم اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سورہ طٰہٰ کے اندر پڑھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے ہاتھ سے بچایا، اور جب وہ میدان تیہ میں پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوبارہ کوہ طور میں بلایا اور کہا کہ اپنے چند ساتھیوں کو، اپنے چند رفقا کو لے کر کے میرے ساتھ آؤ، میرے پاس آؤ، چند لوگوں کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے اور اپنی رفتار کو موسیٰ علیہ السلام نے تیز کر دی۔ کوہ طور باقی ساتھیوں سے پہلے پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ موسیٰ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ صرف میں نے تجھے نہیں بلایا تھا، اور بھی ساتھیوں کو بلایا تھا، وہ کہاں ہے؟ کہا اے اللہ وہ میرے ساتھی میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ کہا تو کیوں جلدی آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے جو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 83 اور 84 کے اندر ہے، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اے اللہ میں جلد بازی میں آپ کے پاس اس وجہ سے پہنچا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ یعنی آپ نے جو بلایا، میرے رفقا اور میرے ساتھی پیچھے ہیں، میں آپ کے پاس یا اس کوہ طور پر اس وجہ سے جلدی آ گیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نیک کام میں، رب کی پکار میں وہ جلد بازی کیا کرتے تھے تاکہ رب راضی ہو جائے۔ سیدنا عقبہ ابن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، 1221 نمبر کی حدیث، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز عصر ادا کی، اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے سلام پھیرا اور اذکار کو چھوڑ کر کے آپ فوراً نکل گئے۔ ہمیں بڑا تعجب ہوا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے۔ آپ فرض نماز پڑھتے، اس کے بعد فرض نماز کے بعد جو اذکار ہوتے، ان اذکار کو پڑھتے، اس کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے۔ لیکن معمول کے خلاف صحابہ اکرام نے آپ کا ایک عمل دیکھا، صحابہ اکرام بڑے تعجب ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے گھر کی طرف گئے، پھر وہاں سے واپس آئے۔ صحابہ اکرام کے چہرے پر تعجب کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ یہ تعجب کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وجہ سے گیا کہ جس وقت میں حالت نماز میں تھا تو مجھے سونے کا ایک ٹکڑا، سونے کا ایک ڈلا مجھے یاد آ گیا جو میں نے تقسیم کرنے سے بھول گیا تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ رات ہو جائے یا شام ہو جائے اور وہ سونے کا ٹکڑا میرے گھر میں موجود رہے، لہٰذا میں اپنے ازواج مطہرات کی طرف گیا اور حکم دیا کہ اسے جلدی تقسیم کر دو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیک کام میں اس طریقے سے آگے بڑھا کرتے تھے۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ صحابہ اکرام کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ صحابہ اکرام بھی نیک کام میں کیسے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ سنن ابو داؤد 1678 نمبر کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق تم صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اس دور میں سیدنا بلال بھی تھے، عامر بن فہیرہ بھی تھے، ابو فقیہہ رضی اللہ عنہم بھی تھے، یہ سب غریب صحابہ اکرام تھے، اور انہوں نے بھی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کر دیے اپنے صدقات اور اللہ کی راہ میں جو بھی انہیں عطا دینا تھا۔ بہرحال ان میں سے دو جلیل القدر صحابہ، ایک سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، دوسرے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بھی گھر جاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تمام سامان کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ایک حصہ لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ ابو بکر بھی لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، اے عمر تم نے گھر میں کیا چھوڑ کر آیا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گھر میں اپنے گھر کے تمام مال کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک حصہ گھر میں ہے، دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں۔ کہا ابو بکر تم نے کیا چھوڑ کر آیا؟ کہا اے اللہ کے رسول میں نے اپنے گھر میں صرف اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا، میں نے تمام جائیداد کو، تمام مال کو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے آپ کہ اے عمر اگر تم آج ابو بکر سے سبقت نہ کر سکے تو پھر کبھی سبقت نہیں کر سکو گے۔ یہ صحابہ اکرام کے اندر جذبہ تھا ایک دوسرے سے سبقت کرنے کا۔ سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 4046 نمبر کی حدیث، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ احد میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر ایک سوال کرتا ہے۔ سوال کیا ہے؟ اَرَأَيْتَ إِن قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں، اگر اس جنگ میں میں کام آ جاؤں، اگر میری موت ہو جائے تو میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ بڑا اہم سوال تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فی الجنہ، کہا جنت میں۔ کیا کہا؟ جنت میں۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے فی الجنہ نکلا اور فوراً فألق تمرات فی یدہ ثم قاتل حتی قتل، انہوں نے ان کے ہاتھ میں کچھ کھجور تھے، ان کھجور کو انہوں نے پھینکا اور دشمنوں کے جم غفیر میں داخل ہو گیا اور قتال کرنا شروع کیا، کئی ایک کو قتل کیا اور پھر خود وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ کہا فی الجنت، تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہوگا اگر تم شہید ہو گئے۔ اب اس نے یہ نہیں سوچا کہ میری بیوی بیوہ بن جائے گی، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میری زندگی موت میں تبدیل ہو جائے گی، انہوں نے یہ سوچا نہیں۔ صرف جنت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کھجور کو کھانا تک گوارا نہ کیا کہ میں کھجور کو کھا لوں اور پھر اس کے بعد جنگ کروں، یہاں تک گوارا نہیں کیا۔ فَأَلْقَ تَمَرَاتٍ، تمام کھجوروں کو انہوں نے پھینک دیا اور نیام سے تلوار نکالی، دشمنوں کے جم غفیر میں جا کر کے کئی ایک کو قتل کیا اور خود جام شہادت نوش فرمائے۔ یہ صحابہ اکرام کا سبقت کرنے کا واقعہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ جنگ احد کا بھی ہے۔ سیدنا حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، حنظلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے جنگ احد میں۔ ابھی ان کی نئی شادی ہوئی تھی، رات میں صبح کے وقت اعلان کیا جاتا ہے کہ جنگ احد کے لیے نکلنا ہے۔ آج ہمارے ان نوجوان کے لیے یہ نصیحت ہے جو لوگ نیکی کے کام میں سبقت نہیں کرتے، پیچھے اٹھ رہتے ہیں۔ سیدنا
حنظلہ رضی اللہ عنہ کے کان میں آواز پہنچتی ہے کہ کسی پکارنے والا پکارتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنگ احد کی طرف جانا ہے، احد میدان کی طرف جانا ہے، بغیر غسل کیے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ اس وقت ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابو سفیان کو قتل کرنے کے طاق میں رہتے ہیں حنظلہ رضی اللہ عنہ، اور اتفاق سے پیچھے سے شداد بن اسود آ کر کے حملہ کرتا ہے سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ، اور اسی وقت ان کا انتقال ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے، لڑائی ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا جو اس میں شہید ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے ہیں کہ ان کی لاش کو دیکھا جائے کہاں ہے۔ تقریباً 70 جلیل القدر صحابہ اس جنگ میں شہید ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے، تمام کی لاش کا معائنہ کیا جاتا ہے، ایک لاش نہیں مل رہی ہے، پھر جائزہ لیا جاتا ہے، کچھ دور میں اس کی لاش ملتی ہے سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ کی۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس کے جسم سے پانی ٹپک رہے ہیں۔ یہ ایک واحد صحابی ہے جن کا لقب یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ غسیل الملائکہ ہے، یعنی یہ وہ فرشتہ ہے جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، ان کی بیوی سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نئی ابھی شادی ہوئی تھی، اور رات میں جب آپ نے اعلان کیا غسل ان پر فرض ہو چکا تھا، لیکن یہ غسل نہیں کیے اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے، اور فوراً نکل جاتے ہیں اپنے جنگی لباس کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہیں فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔ آج میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کی شادی ہوتی ہے کہ آپ شادی کی رات میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ دولہا اور دلہن کو تو چھوڑ دیں، دولہا اور دلہن کے گھر والے فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اور یہ بھی آپ چھوڑ دیں جو اس دعوت میں شریک ہوتے ہیں وہ بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ آپ کسی بھی مسجد کا جائزہ لے لیں، میرا تجربہ ہے 12-13 سال کا، کہ فجر کی نماز میں اگر مصلی کی تعداد کم ہے تو سمجھ لیں کہ رات میں دعوت تھی۔ یہ آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں اور ہم فرض نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہے، وقت پر ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک وہ صحابہ تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوتا ہے کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے، وہ سارے خوشیوں کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنی زندگی کو موت میں تبدیل کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک ہی ہدف تھا، ان کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ یہ کہ اللہ راضی ہو جائے اور آخرت کی زندگی ہمارے لیے خوشگوار ہو۔ یہ صحابہ اکرام کا طریقہ کار تھا مسلمانوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بتایا، اور اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم اسی طرح ایمان لاؤ جس طریقے سے صحابہ اکرام نے لائے تو یقیناً تم ہدایت پر رہو گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر راستہ تم نے بدل لیا تو پھر تم گمراہی میں جاؤ گے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ان تمام چیزوں کی صدائی ہمارے کان سے ٹکراتی ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں کوئی توجہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ کیا ان مسلمانوں سے آپ امید کر سکتے ہیں کہ کبھی اگر ہمیں جہاد میں جانے کی ضرورت پڑے تو یہ نوجوان جہاد کے لیے نکلیں گے؟ یہ مسلمان نکلیں گے؟ کبھی نہیں نکلیں گے۔ جو اپنے دل کے جو دل کا جو شیطان ہے اس سے اگر ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو سامنے جو دشمن ہوگا اس سے ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کے بارے میں صاف لفظوں میں فرمایا، سورہ جمعہ آیت نمبر 9 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جمعہ کے دن جب پکارا جائے، جب انسان کو معلوم ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً سارے کاروبار کو ترک کر کے، سارے کاروبار کو چھوڑ کر کے وہ مسجد کی طرف روانہ ہو جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن صبح سے فرشتے ہر دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور ہر آنے والے کے نام کو درج کرتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ خطیب یا امام ممبر پر نہ بیٹھ جائے، اور جیسے ہی ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں اپنے رجسٹر کو، اپنی کاپیوں کو وہ بند کر دیتے ہیں۔ اب ذرا بتائیے، ہم اتنے مصلی ہیں، کتنے لوگ خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہم یہاں پر آئے ہیں، جو نہیں آئے ان کا نام ہی درج نہیں ہوا۔ یہ بات الگ ہے کہ آپ کی فرضیت ادا ہو جائے گی، لیکن اس فضیلت سے محروم ہو جائیں گے جو فضیلت حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہفتے میں ایک دن بہترین دن عطا فرمایا ہے جو نیکیوں کو حاصل کرنے کا دن ہے، ہم اس سے بھی پیچھے رہتے ہیں۔ صرف نیکی کے معاملہ میں آگے بڑھنا نہیں ہے، بلکہ گناہ کے معاملہ میں بھی ہمیں ترک کرنا ہے، گناہ کو بھی ہمیں چھوڑنا ہے اور فوراً چھوڑنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4617 نمبر کی حدیث، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں لوگوں کو شراب پلا رہے تھے، فضیخ نامی شراب جو بہت ہی مشہور شراب تھی مدینہ میں۔ شراب پینے والے کو الگ الگ نام معلوم ہے، تو اس دور میں بھی ایک بہت ہی مشہور شراب تھی جس کو صحیح بخاری کے اندر بتایا گیا فضیخ، فا ضاد یا خا، فضیخ نامی یہ جو شراب تھی بہت ہی مشہور، چونکہ حرام نہیں تھی شراب تو سب پیتے تھے، صحابہ اکرام پیتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ شراب ابو طلحہ اور چند ساتھیوں کو پلا رہا تھا، اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا کہ جاؤ مدینہ میں اعلان کر دو کہ آج سے شراب حرام ہے۔ ابھی صحابہ اکرام شراب پی رہے ہیں، انس بن مالک پلا رہے ہیں، ابو طلحہ جیسے صحابی پی رہے ہیں، اور کئی صحابی شراب پی رہے ہیں۔ فوراً جب یہ آیت کے بارے میں یا حکم کے بارے میں ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے کہ آج سے شراب حرام ہے، تو ان لوگوں نے اسی وقت فوراً شراب پینا ترک کر دی۔ بعض روایت کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ جنہوں نے شراب پی رکھی تھی انہوں نے اپنے حلق میں انگلیاں ڈال کر انہوں نے اسے نکال دیا، جس مٹکے میں شراب بڑی ہوئی تھی ان مٹکوں کو انہوں نے توڑ دیا۔ یہ صحابہ اکرام کا ایمان تھا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے، آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے۔ آہستہ کس نے دیکھا ہے؟ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو بغیر بیڑی اور بغیر سگریٹ کے وہ بیت الخلاء داخل ہی نہیں ہو سکتے، ایسے بھی لوگ ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ یہ شریعت کے اندر کتنا نقصان دہ ہے، شریعت کی نگاہ سے کتنے نقصان دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں قرآن مقدس کے اندر کہا کہ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ ہم محنت کرتے ہیں اور زہر کو خرید کر پیتے ہیں، اور ایسا پینا ہے کہ جس میں بسم اللہ بھی نہیں پڑھا جاتا۔ سگریٹ پینے والے کو آپ پوچھیں، گٹکے کھانے والے کو پوچھیں کہ آپ پانی پیتے، چائے پیتے، دودھ پیتے، بسم اللہ تو پڑھتے، یہ کون سا کھانا ہے جو کہ آپ بغیر بسم اللہ کے، اور یہ کون سا کھانا ہے جو ٹوائلٹ میں جا کر کھاتے ہیں اور پیتے ہیں؟ کیا کوئی انسان پانی پیتا ہے؟ نہیں پی سکتا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہماری عقل بھی تصور نہیں کرتی کہ یہ کوئی کھانے اور پینے کی چیز ہے، اور پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد ہم چھوڑ دیں گے۔ مسلمانوں کچھ دن نہیں، اسلام کچھ دن کے لیے نہیں، ابھی ہمیں معلوم ہوا کہ یہ عمل ہمارا شریعت کے خلاف ہے، فوراً چھوڑ دینا ہے۔ اور یہی اللہ رب العالمین کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو، نیکیوں میں آگے بڑھو، تاخیر نہیں۔ تاخیر کو کس نے دیکھا ہے؟ کل کو کس نے دیکھا ہے؟ جمعہ کو کس نے دیکھا ہے؟ رمضان سے چھوڑ دیں گے، رمضان کو کس نے دیکھا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ انسان کی موت فوراً آ جاتی ہے،
کس وقت آتی ہے ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ لہٰذا انہی چند گزارشات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنائے، اور گناہوں کو فوراً ترک کرنے والا بنائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمارے خطاؤں و سیئات کو درگزر فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، اور ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ انہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ہمارے مال، ہماری جان، ہمارے آبرو کہ اے اللہ تو حفاظت فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم۔